پہلے ہے. یہاں پر اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہم دیکھے تھے دنگے ہوتے ہیں, چلیے فساد ہوتے ہیں, تو آپ نے ایک چیز کبھی غور کی ہے؟ یہ چیز غور کر کے دیکھ لیجئے گا کہ چاہے قصوروار کوئی بھی ہو, چاہے دنگوں میں قصوروار کوئی بھی ہو, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری پراپرٹیز کو نقصانات پہنچائے جاتے ہیں. تو اگر سرکاری پراپرٹیز ہو یا سرکاری زمین ہو یا سرکاری گاڑی ہو یا پھر کوئی بھی عمارت ہو جس کو نقصان پہنچایا جائے, تو آخر یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہ نقصان ہمارے ملک ہندوستان کا نقصان ہے, یہ نقصان ہمارے ملک کا نقصان ہے. تو ہر وہ انسان جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے, ہر وہ انسان جو اپنے اس وطن سے محبت کرتا ہے, یہ ایسی محبت ہے کہ جس وطن سے محبت کر رہے ہیں اسی وطن کے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے. یہ ایسی محبت ہے کہ جس وطن سے محبت کر رہے ہیں اسی کی پراپرٹیز کو نقصانات پہنچائے جا رہے ہیں, اسی کی سڑکیں توڑی جا رہی ہے, اس کی گاڑیوں کو برباد کیا جا رہا ہے, اسی کے گھر جلائے جا رہے ہیں. یہ محبت نہیں ہے, یہ نفرت ہے. اگر ہمیں اپنے ملک ہندوستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو محبتوں کو پھر سے درمیان میں آپس میں پیدا کرنا ہوگا, محبتوں کو بڑھانا ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے ہوں گے, اور اپنے ملک کے ہندوستان کی ہر اس چیز کو عزیز جاننا ہوگا جس کو ہم اپنے ملک کی سمجھتے ہیں. کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا گھر ہو تو اس سے محبت کرتے ہیں, لیکن اگر سرکاری گھر ہے, اگر سرکاری پراپرٹی ہے تو ہم اسے عام سمجھ لیتے ہیں, اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے کچھ بھی کرتے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی موجودہ حال میں, موجودہ زمانے میں میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم تمام کو رمضان مبارک کے صدقے پہ, رمضان میں ہم نے جو روزے رکھے, رمضان میں ہم نے جو نمازیں پڑھی, رمضان میں ہم نے جو تراویح پڑھی, رمضان میں ہم نے جو قرآن مقدس کی تلاوت کی, قرآن کو سنا, قرآن کو سمجھا, قرآن کی تلاوت کی, قرآن کو عام کیا, تو قرآن ہمیں یہی تو بتاتا ہے کہ آپس میں محبت سے رہو. قرآن ہمیں یہی تو سکھاتا ہے کہ نفرت یہ دنیا میں ہی رہ جائے گی, اور یہ غرور دنیا ہی میں رہ جائے گا, یہ تکبر دنیا ہی میں رہ جائے گا. چند سالہ زندگی ہے, کسی کی زندگی 50 ہے, کسی کی 60, کسی کی 70, مختصر زندگی ہے. اس مختصر سے زندگی میں تقریباً بچپنے کے 10 سے 12-15 سال ایسی بچپنے کے عالم میں گزر جاتے ہیں. اس کے بعد تعلیم کے طور پر انسان تقریباً 15 سے 20 سال ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 سال کی عمر تک پہنچنے تک تو ہماری آدھی زندگی ختم ہوتی ہے, تو جس باقی آدھی بچی ہوئی زندگی میں اور پھر بڑھاپے کے 10 سال نکال دیجئے, تو آخر ہمیں اپنی ترقی کے لیے, اپنی ملک کی ترقی کے لیے, اپنی فیملی کی ترقی کے لیے, اپنے گھر کے لیے آخر ہمیں سال ہی کتنے ملتے ہیں, ہمیں دن ہی کتنے ملتے ہیں؟ مشکل سے درمیان کے 10 سال ملتے ہیں, جو شاید 35 سے 45 یا 35 سے 50 سال کے درمیان جو 10 سے 15 سال ملتے ہیں. تو اسی 10 سے 15 سال میں ہمیں اپنی مالی ترقی بھی کرنا ہے, اپنے اوپر اگر قرضوں کے بوجھ ہے تو اسے بھی ہٹانا ہے, اگر ہماری غریبی حالت ہے تو اس کو بھی بہتر بنانا ہے, اگر ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے تو ہمیں خود کا مکان بھی خریدنا ہے, اگر ہم سائیکل پر پیدل یا 2 ویلر پر چلتے ہیں تو ہمیں 4 ویلر تک بھی پہنچنا ہے, اگر ہماری تنخواہ, ہماری پیمنٹ اگر 10 سے 15 ہزار ہے تو ہمیں 20, 25, 30, 50 تک بھی پہنچنا ہے. تو لہٰذا عمر کا تقاضا یہ ہے, اور ہمارے ملک کی ترقی کا راز اسی میں چھپا ہوا ہے کہ اگر لوگ ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا, لوگ اگر آگے بڑھیں گے تو ملک آگے بڑھے گا. تو لہٰذا آج کی عیدگاہ کے میدان سے جماعت المسلمین کی جانب سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را ان نفرتوں کو ختم کیجیے. کچھ نہیں رکھا ہے, کچھ نہیں رکھا ان نفرتوں میں. جانیں ہماری جاتی ہے, نچلے طبقے کے لوگوں کی جاتی ہے, کوئی ہے جو ہم تمام کو انگلیوں پر نچا رہا ہے, کوئی ہے جو ہمیں آپس میں لڑا کر اپنے فائدے نکال رہا ہے, کوئی ہے جو ہمیں آپس میں نفرتیں دلا کر اپنے ووٹ بینک کو جمع کر رہا ہے, کوئی ہے جو ہمیں آپس میں لڑا کر اپنی تجوریاں بھر رہا ہے, جن کا بینک بیلنس. آپ جسے مانتے ہیں اس کی بات کیجیے, ہم اللہ کو مانتے ہیں. تو میں کہوں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں لڑنے کے لیے نہیں بھیجا, ہمیں جھگڑنے کے لیے نہیں بھیجا, ہمیں اطمینان سے, آرام سے رہنے کے لیے بھیجا, ہمیں محبتوں کے لیے بھیجا. ہم تمام کو اب دیکھیے نا, یعنی اللہ کی مرضی بھی یہی ہے کہ اب مثال کے طور پر کھڑکی, یہ آخری بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں. جس طرح ہمارے لیے کھڑکی ایک بڑی, ایک سمجھ لیجیے زمین ہے, ایک بڑا شہر ہے جس میں ہندو بھی رہتے ہیں, مسلم بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں. اللہ کی نظر میں بالکل دنیا اتنی ہی ہے یا اس سے چھوٹی ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ یہ لوگ آپس میں